یہ جو متقی ہے یہ کون ہے؟ دراصل یہ وہ انسان ہے جو عقل اور فطرت، کیا کیا؟ عقل اور فطرت، عقل اور فطرت دونوں کی روشنی میں زندگی کا سفر طے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، جو ان کی ایک مورالٹی ہوتی ہے، اخلاقی حس، وہ بہت تیز ہوتی ہے۔ اور دیکھیں جب بھی انسان فطرت سے کنیکٹڈ ہوگا، اللہ نے ایک نیچر بنائی انسان کے، ہم ایڈامک نیچر کے اوپر ہیں، تو اس کے اخلاقی حس تیز ہوگی۔ اور متقی جو ہے بڑا فار سائٹڈ ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ ذہین ہوتا ہے۔ جب ہم کہیں کہ متقی ہے فلاں شخص یا فلاں عورت بڑی متقی ہے، بتائیں ذہن میں کیا تصور آتا ہے؟ آپ میں سے کتنے ان میرڈ ہیں؟ اب اگر آپ کی امی آتی ہیں خوشی خوشی آپ کے پاس اور کہتی ہیں پیاری بیٹی میں نے بڑا متقی لڑکا تمہارے لیے تلاش کر لیا، دل پکڑ کے وہیں بیٹھ جائیں گی، اونچا ٹخنے سے پجامہ، ان کیپٹ قسم کی داڑھی، سر میں ضرور چنبیلی کا تیل لگا ہوا، آنکھوں میں ڈوئیوں سے سرمے ڈالے ہوئے، اور اس کے بعد کیا حال اور کیا حلیہ، اور انگلش تو یقیناً نہیں آتی ہوگی، جب پوچھے گا مجھ سے تو کہے گا گڈ مارننگ، اور میں کیا کروں گی پھر اس کے ساتھ؟ اور اس کو تو کچھ دنیا کا پتہ نہیں ہوگا کہ ہالی ووڈ بالی ووڈ بھی ہوتا ہے دنیا میں، کہے گا ہیں ریئلی تو نہیں بول رہا ہے، کہے گا حقیقتاً بتاؤ، اور السلام علیکم ہی کہے گا مجھ سے، بالکل صحیح مخارج ہوں گے اس کے، میں کیسے اپنے دوستوں کو فیس کروں گی؟ سچ بتائیں ہوگا کہ نہیں؟ اب اگر کوئی اپنے بیٹے کے پاس ماں کہتی ہے کہ بیٹا خوش ہو جاؤ، ایک متقی لڑکی میں نے تمہارے لیے تلاش کر لی ہے، اس کا بھی وہی کچھ کم حال نہیں ہوگا۔ امیجن کر لیں وہ کیا سوچے گا۔ یہ ہم نے ایک امیج خود بھی بنائی ہے، اور کچھ اس میں حقیقت بھی ہے، اور کچھ اس میں پبلسٹی کے ذریعے رنگ بھی بھرا گیا ہے۔ یا ہم کہیں کہ بہت ایک کپل ہے، بڑا متقی کپل ہے، میاں آگے چل رہا ہوگا، بیوی پیچھے پیچھے بالکل سبمسو چل رہی ہوگی، 6 لیئرز کا برقع پہنا ہوا ہوگا، یقیناً اسمیل آ رہی ہوگی، یہ بھی تو ایک حصہ ہے نا تقوی کا۔ اور بچوں کی لائن کم از کم 8-9 تک تو ہم گن سکیں گے، آگے کچھ نہیں پتا، اور بچوں کی ناک بھی بہہ رہی ہوگی، سب میل نرش بھی ہوں گے، اور ان کو چانٹے بھی پڑ رہے ہوں گے، اور وہ ضرور غریب ہوں گے۔ ایک یہ امیج ہے نا جو بنا لیا ہم نے دماغوں کے اندر، اس کو اب میں نے شاید بنا دیا آپ کے دماغ میں، پتہ نہیں تھا یا نہیں تھا آپ کے دماغ میں۔ سارے انبیاء متقی تھے۔ سلیمان علیہ السلام جو کہ ایسی بادشاہت لے کر بیٹھے تھے جو کہ نہ دنیا نے پہلے کبھی دیکھی نہ دنیا کبھی دیکھے گی، اول درجے کے متقی تھے۔ داؤد علیہ السلام انتہائی بہادر، انتہائی متقی، انتہائی باحیا۔ تو متقی سے خیال آتا ہے کہ شرمائے گا اتنا کہ کوئی حد نہیں، اور کچھ کر نہیں سکے گا بیچارہ، بالکل ناکارہ ہوگا۔ نہیں، ان متقیوں نے دنیا بدل دی، ابو بکر نے اور عمر نے اور عثمان نے اور علی نے رضی اللہ عنہم۔ ان متقی خواتین نے عورت کا امیج چینج کر دیا، بالکل رول بدل کے رکھ دیا۔ عائشہ نے، فاطمہ نے، خدیجہ نے، ام سلمہ نے رضی اللہ عنہن، مریم علیہ السلام نے، یا موسیٰ علیہ السلام کی بیوی نے، کیا زبردست رول ماڈلز ہیں جو کہ فراہم کر دیے۔ فرعون کی بیوی نے، آسیہ جن کا نام آتا ہے، کیا متقی خواتین تھیں۔ فرسٹ لیڈی مسز فیرو ہونا، اور تقویٰ دیکھیں ذرا ان کا۔ تو متقی کون ہوتا ہے؟ یہ ایک مائکرو مائنورٹی ہے، یوں سمجھیں انسانوں کی، کہ لوگ ان کو کسی باکس میں ڈال نہیں پا رہے ہوتے کہ واٹ آر دے آل اباؤٹ، یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں۔ اور یہ انتہائی ذہین ہوتے ہیں اور بہت دور تک کا سوچتے ہیں، دے آر ویری فار سائٹڈ۔ یہ صرف حال میں کھو کے نہیں رہ جاتے، لیو فار دا مومنٹ والے لوگ نہیں ہوتے متقی، یہ یاد رکھیں۔ اور ان کے ذہنوں میں کچھ سوال اٹھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کہاں سے آیا، میں کہاں سے آئی، میں کہاں جاؤں گی دنیا میں، اس پوری جو ہائرارکی ہے مخلوقات کی، میرا کیا مقام ہے؟ کیا میں جانور ہوں لیکن جانور جیسی تو نہیں ہوں؟ کیا مرنے کے بعد ہم کیا معدوم ہو جائیں گے؟ از ڈیتھ دا لیولر؟ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے؟ اگر سچ بولنا اچھی بات ہے تو سچ کا نتیجہ اچھا کیوں نہیں نکلتا؟ اگر جھوٹ بولنا بری بات ہے تو جھوٹ کا نتیجہ برا کیوں نہیں نکلتا؟ یہ سوالات آتے ہیں ان کے دماغوں میں۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ بات ہم کو ملتی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ متقی تھرو آؤٹ آل ریلیجنز موجود رہے۔ تقویٰ سے خیال کیا آتا ہے کہ خالی مسلمان متقی ہوتا ہے، یہ خیال آتا ہے نا؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ عام انسانوں میں اکراس ریلیجنز، تمام مذاہب میں متقی موجود پہلے بھی تھے اور اب بھی موجود ہیں ان میں متقی۔ یہ حق کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جب اپنی فطرت کے حساب سے دیکھتے ہیں تو ان کو بہت سی چیزوں میں گڑبڑ نظر آتی ہے۔ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، اپنے حواس استعمال کرتے ہیں،
تو ایک حد تک تو ان کی عقل ان کو آگے لے کے جاتی ہے، منزل تک نہیں پہنچاتی. 100% ان کو جواب نہیں مل رہا ہوتا ان سوالوں کا. آپ کتنی بھی عقل لڑا رہے ہیں آپ کو نہیں پتہ چلے گا قبر میں کیا ہوگا. کتنی بھی عقل لڑا رہے ہیں ہم کو نہیں پتہ چلے گا کہ ہمارے ساتھ فرشتے ہیں جو کہ ہمارا اعمال نامہ تیار کر رہے ہیں. تو عقل ان کی ایک حد کو آ کے رک جاتی ہے، وہ حق تلاش کرتے رہتے ہیں. اچھا، جہاں پیدا ہوئے ہوتے ہیں وہ مذہب قبول کر لیا ہوتا ہے اوبویسلی. جس ماحول میں آنکھ کھولیں گے اسی کو تو ایکسیپٹ کریں گے، لیکن مطمئن نہیں ہوتے اس کے اوپر. ان کو لگتا ہے کچھ چکر ہے اس میں، کچھ گڑبڑ ہے اس میں. یہ کیوں آخر ہم بتوں کو سجدے کر رہے ہیں؟ یہ کیسے ہم نے کہا کہ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے بن گئے؟ اور یہ کون سا عقیدہ ہے گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن، گاڈ دا ہولی گوسٹ، دا ہولی اسپرٹ؟ یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا ان کو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسانوں کو اختیار مل جائے کہ لوگوں کے گناہ معاف کرنے لگ جائیں؟ ان کو 2+2 نہیں ہو رہا ہوتا، تو اندر اطمینان نہیں ہوتا، بہت بے چین رہتے ہیں وہ اندر سے. تو مکے میں ابو بکر بھی تھے، عثمان تھے، ختیجہ تھیں رضی اللہ عنہم. تقویٰ تھا ان کے اندر. جو خوبیاں بتائی ہیں نا آپ کو، انٹیلیجنس اور فار سائٹڈنس، اور کچھ سوالات جن کے جواب نہ عقل دے پا رہی تھی نہ حواس دے پا رہے تھے. اندر نور تھا لیکن ہدایت نہیں تھی، اس لیے کہ ماحول میں شرک کا اندھیرا تھا. اب یہ جو سوالات جن کا بھی ذکر ہم نے کیا کہ مرنے کے بعد کیا ہو جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا برا کیوں ہوتا ہے، دنیا میں سفرنگ کیوں ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ بری چیزیں کیوں ہو جاتی ہیں، یہ چیزیں ہیں نا جو کہ سوال آج بھی پوچھے جاتے ہیں. تو جو فلاسفرز ہیں انہوں نے بھی ان ایشوز کو ایڈریس کیا. کنفیوشس نے بھی کیا، پلیٹو نے بھی کیا، سقراط نے بھی کیا، بقراط نے بھی کیا، ارسطو نے بھی کیا، سب نے کیا، کانٹ نے بھی کیا، سارے فلاسفرز نے کیا. انہوں نے کیا استعمال کیا؟ اپنی عقل، اپنے حواس، یعنی آبزرو کیا، انفر کیا، آبزرو کیا، انفر کیا، مشاہدہ، تجربہ، اور پھر ایک نتیجہ اخذ کیا. اور اس میں چونکہ سب کی عقلیں الگ الگ ہوتی ہیں، سب نے الگ الگ نتیجے نکالے. فار ایگزامپل ایک سوال کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کسی نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا، بس ہم مٹی ہو جائیں گے، اینڈ آف دا اسٹوری. کسی نے کہا نہیں، دراصل ہمارے جسم پیرشبل ہیں لیکن جو ہماری روح ہے وہ پیرشبل نہیں ہے. اور کیا کہا انہوں نے کہ اللہ کے پاس شاید روحیں کم ہیں اور جسم زیادہ ہیں، تو جسم ختم ہو جاتا ہے، روح جو ہے وہ لوٹ کے آتی رہتی ہے. اس کو اردو میں ہم تناسخ الارواح کہتے ہیں، ٹرانس مائگریشن آف سول. ان کو کچھ نہ کوئی ایکسپلینیشن تو دینا تھا نا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے. تو پھر انہوں نے ایکسپلینیشن اپنی عقل سے یہ نکالا کہ ہوتا یہ ہے کہ کئی جنم ہیں، ہم کئی دفعہ پیدا ہوتے ہیں، ہماری روح کئی دفعہ دنیا میں آتی ہے، ڈفرینٹ باڈیز میں آتی ہے. جیسے ہندوؤں کے یہاں یہ عقیدہ موجود ہے، ان کا تناسخ ارواح کا عقیدہ ہے نا، ٹرانس مائگریشن آف سول. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص بہت ہی بدترین تھا دنیا میں، اگلے جنم میں کتا بن کر آئے گا. اور اگر تھوڑا سا بہتر تھا تو میں نہیں کہہ رہی، ان کا کہنا ہے، وہ کہتے ہیں پھر وہ عورت بن کے آئے گا. اور اس طرح سے ان کے درجات تھے. تو انہوں نے ایک اپنی طرف سے اچھائی برائی کا ایک ایکسپلینیشن پیش کر دیا. اینڈ اٹ ڈزنٹ میک سینس. یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی. تو کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کہا کہ مرنے کے بعد لوگ جا کے خدا کے ساتھ مل جاتے ہیں، جیسے ایک بوند ہے وہ سمندر میں مل جاتی ہے، فنا فی اللہ کے ساتھ جا کے وہ مل جاتے ہیں. اور کسی نے کہا کہ مرنے کے بعد وہ خود خدا بن جاتے ہیں، جیسے یہ لگتا ہے نعوذ باللہ کو بورڈ آف گاڈز بیٹھا ہوا ہے، پینل بیٹھا ہے گاڈز کا، اور اس میں مرنے والے ہیں، جا کے وہ اس بورڈ کا حصہ بنتے چلے جاتے ہیں، اور ان کو بھی دعائیں قبول کرنے کا اور اچھے برے کا اختیار ملتا ہے. تو جتنے منہ اتنی باتیں بیسکلی. یہ جو متقی ہوتے ہیں دوسرے مذاہب کے، ان کو یہ بات بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. پھر کیا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے سامنے رسول کی پکار آتی ہے. رسول کہتے ہیں میں تم کو ان باتوں کا جواب دیتا ہوں، اور مجھ کو براہ راست اللہ نے بتایا ہے. اللہ کو تو سبھی مانتے ہیں چاہے شرک کریں، مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ اس کا یہ جواب ہے، اس کا یہ جواب ہے، اس کا یہ جواب ہے. ایک دم دل کو سکون مل جاتا ہے، امن. اس کو ایمان کہتے ہیں کہ انسان کو جو بے چینی ہو رہی ہوتی ہے وہ اس کو امن مل جاتا ہے، وحی کا نور آ جاتا ہے، اندھیرے دور ہو جاتے ہیں. عقل جہاں پہ فرسٹریٹ ہو رہی تھی اور جہاں پہ ہمارے سینسز فرسٹریٹ ہو رہے تھے، وہ سارا فرسٹریشن دور ہو گیا. اور متقی اس کا مطلب ہے کہ جب وہ ایمان قبول کر لیتا ہے. اب دیکھیں علم کے ذرائع نارمل انسان کے پاس کیا ہیں؟ سینسز اور انٹیلیجنس. متقی کے پاس 4 ہوتے ہیں. تو زیادہ کمپلشڈ کون ہے بتائیں؟ متقی ہے آبویسلی، تبھی تو زیادہ عقل مند ہوتا ہے. اس کے پاس حواس بھی ہیں،
اس کے پاس عقل بھی ہے، تو علم حواس سے بھی حاصل کرتا ہے، علم عقل سے بھی حاصل کرتا ہے، پھر وہ علم دل سے بھی حاصل کرتا ہے. ایک علم القلب بھی ہوتا ہے، دل بھی سکھاتا ہے ہم کو. اور کبھی اگر آپ میں سے ڈاکٹرز بھی ہوں گی، آپ کو پتہ ہے جو قلب ہے ہمارا، اس کا اپنا نروس سسٹم ہے، اس کی اپنی پوری ایک فزیولوجی ہے. دل پہلے بنتا ہے بچے کے اندر، عقل بعد میں بنتی ہے اس کی. تو بہرحال ایک علم القلب بھی ہوتا ہے. اور چوتھا ذریعہ علم الوحی. تو وہ تو زیادہ اچھی طرح جو ہے اس کے پاس ریسورسز ہیں کہ وہ صحیح ڈیسیشن لے سکے. تو جب رسول اس کو جو کچھ بتاتے ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. پہلے بھی ایسے ہوتا رہا، تو جو نان مسلم متقی تھے وہ سب اسلام قبول کرتے رہے، چاہے اہل کتاب میں سے ہوں، مشرکوں میں سے ہوں، کسی سے بھی ہوں. اچھا جناب، اب اپوزٹ کچھ لوگ ہیں وہ اسلام ہی میں پیدا ہوتے ہیں، دے بورن مسلمس، جدی پشتی مسلمان ہوتے ہیں، ہدایت کا سورج سر پہ چمک رہا ہوتا ہے لیکن اندر اندھیرا ہوتا ہے. ہدایت کی کوئی ان کو طلب نہیں ہوتی، وہ کبھی ان باتوں پہ غور نہیں کرتے، بلکہ وہ ہدایت سے گھٹن محسوس کرتے. ان کو وحی کا نور اچھا نہیں لگتا. تو مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں بتائیں؟ ہے نا، لیکن تقویٰ نہیں ہے ان کے اندر. تو یہ بھی دراصل ہے کہ متقی کون ہے، اس کے پاس علمی ہدایت موجود ہے، پکی والی. اب یہ نہیں کہ وحی یا قلب کے علم کی وجہ سے اپنے حواس اور عقل استعمال کرنا چھوڑ دے، نہیں، اس کی عقل وحی اور فطرت کی روشنی میں کام کرتی ہے. اور قرآن ہمارا مزاج کنٹمپلیٹو انالیٹیکل بناتا ہے. کتنی جگہ قرآن میں آتا ہے افلا تعقلون، کیا عقل نہیں ہے تمہارے اندر؟ افلا یتدبرون، کیا یہ غور نہیں کرتے؟ قرآن تو کہتا ہے سوچو سوچو، دیکھو، آبزرو کرو. لیکن فرق کیا ہے عام انسان میں اور ایک متقی اور مومن کے اندر؟ کہ جو اللہ رسول گائیڈنس دیتے ہیں اس کے پیچھے پیچھے اپنی عقل کو چلاتا ہے، تو عقل ٹھوکریں نہیں کھاتی. اسی کہ نری عقل نے تو بڑے بڑے ڈیزاسٹرز دنیا میں کریٹ کیے ہیں. ہم جانتے ہیں ایک سے ایک ایول جینیس پیدا ہوا ہے. کیا خیال ہے ہمارا ہٹلر احمق تھا؟ بے وقوف تھا؟ نہیں تھا نا. کتنا ہائی آئی کیو ہوگا مسولینی یا اسٹالن یا فرعون؟ یہ بے وقوف تھے کوئی نہیں، جنہوں نے پورے گینگز اور مافیا بنائے ہوئے ہیں، ڈرگس کے اور اسمگلنگ کے اور ماڈرن فارم آف سلیوری کے. یہ سب بڑے ذہین لوگ ہیں لیکن کتنے ایول ہیں. تو یہ تو ہم کو تاریخ میں داستانیں سنا رہی ہے کہ نری عقل نے تو بہت سی بربادی بھی پیدا کی ہے دنیا کے اندر. لہٰذا وہ اپنی عقل پہ بھروسہ اتنا نہیں کرتے، اپنے حواس پر اتنا بھروسہ نہیں کرتے جتنا کہ وہ رسول کی بات پر کرتے ہیں. کہ میرے حواس دھوکہ دے سکتے ہیں، میری عقل مجھ کو مس گائیڈ کر سکتی ہے، لیکن رسول مس گائیڈ نہیں کر سکتے. نیور ایور. اللہ کی بات 100% سچی ہے. تو عقل چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے انسان کی. رسول کی بات ماننے والا، وحی کی روشنی میں کام کرنے والا مس گائیڈ کبھی نہیں ہو سکتا، ایول کبھی نہیں ہو سکتا. چاہے وہ سلیمان علیہ السلام جیسی سلطنت لے کر کیوں نہ بیٹھا ہو، یا مسلم امپائر کا خلیفہ عمر کی طرح ہی کیوں نہ ہو، کبھی مس گائیڈ نہیں ہوگا اور عقل اس کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکے گی. تو یہ ہے دراصل تھوڑا سا تقوی کا معاملہ. تو اب متقیوں کے اللہ تعالیٰ نے صفات بتائیں. الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو یہ غیب کیا ہے؟ وحی. اس کو اتنا سمجھ لیجئے، وحی کے ذریعے جو آتا ہے وہ اس کو مان لیتے ہیں. اور وحی کس پر آتی تھی؟ انبیاء پر. آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے مستقبل کا حال تم کو بتا سکتا ہوں، تو وہ 110% جھوٹا ہے. کوئی نہیں بتا سکتا. غیب کا دروازہ اب بند. اور رسول خود بھی غیب نہیں جانتے تھے، وہ تو اللہ بتاتا تھا ان کو. اچھا غیب کیا ہے؟ انویزیبل کو غیب نہیں کہتے. غیب از انسین، جو کہ کسی بھی طرح سے پتہ نہیں چل سکتا. فار ایگزامپل، اگر اللہ کے رسول نے ہم کو نہ بتایا ہوتا کہ ہر انسان کے ساتھ کرامن کاتبین ہیں، 2 فرشتے ہیں جو اس کے اچھے اور برے اعمال لکھ رہے ہیں اور ہمارے بالکل ساتھ رہتے ہیں. عام طور پہ کہتے ہیں نا کندھوں پر بیٹھے. اب اللہ عالم بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، وہ اڑ رہے ہیں ہمارے اوپر، ہمیں نہیں معلوم. اتنا پتہ ہے ہمارے ساتھ، کس طرح ہیں اللہ بہتر جانتے، تو ہمیں نہیں پتہ چلتا. ہم الحمدللہ اگلی گیلیکسی دیکھ سکتے ہیں، ہم یہاں اپنے ساتھ فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے. کوئی گیجٹ ایجاد نہیں کر سکتے جس سے ہم فرشتوں کو دیکھ لیں. یہ تو وحی کے ذریعے پتہ چلا. یہ ہے دراصل انسین غیب، جو خبر بتا دی چاہے عقل ایکسیپٹ نہ بھی کر رہی ہو، لیکن چونکہ رسول نے کہا تو لہٰذا ٹھیک ہی ہوگا. تو ایک تو یہ ہے. تو غیب بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آگے اس کو کنیکٹ کرتے جائیں. تو متقی کون؟ جو یہ کام کریں. یا تقوی حاصل کرنا چاہو تو یہ سب کچھ کر لو تم.
غیب پر ایمان رکھو، ہر چیز چکھ کر چھو کر نہیں دیکھی جاتی. کیوں لمٹ کرتے ہو اپنے آپ کو تم دو علم کے ذرائع میں؟ تم کیوں نہیں اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرتے؟ تم کیوں براڈ مائنڈیڈ نہیں بنتے؟ تم کیوں نہیں اور زیادہ دو اور جو علم کے سورسز اویلیبل ہیں ان کو یوٹیلائز کیوں نہیں کر رہے تم؟ وائی ناٹ؟ کرو نا. اور یہ تو خود بھی انسان کو پتہ ہے کہ میری عقل کی لمیٹیشنز ہیں، تو مانو اس کو. یعنی کنسیٹڈ نہیں ہوتے، پامپس نہیں ہوتے، ٹو فل آف دیم سیلز نہیں ہوتے کہ اب تو ہر چیز کو چکھ کر چھو کر ہی مانیں گے، ہمارے حواس بتائیں گے تو مانیں گے. نہیں، پھر تقویٰ نہیں حاصل ہو سکتا کبھی. تو وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. دیٹ میکس پرفیکٹ سینس. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. نماز کا ذکر ہمیں بار بار قرآن کے اندر ملے گا، بار بار ملے گا. اپنی نمازوں پر ضرور ہی توجہ دیں، بہت خیال سے پڑھیں، آن ٹائم، ایوری ٹائم. اور نماز پڑھوانے پر بھی زور دیں، انکریج کریں لوگوں کو. آپ کے اگر سرونٹس ہیں ان کو ٹائم دیں کہ نماز پڑھ لو، سکھا دیں اگر ان کو نہیں آتی. بچوں کے ساتھ بھی اہتمام کریں اور خود بھی اہتمام کریں، قائم کریں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. اول تو اللہ نے سارا نقطہ نظر یہ درست کر دیا کہ تمہارا اپنا ذاتی کچھ نہیں ہے. ماں کے پیٹ سے کیا لے کر آئے تھے؟ کچھ بھی تو نہیں. تو اللہ نے دیا تو تم کو ملا. رزقنا، ہم نے دیا. رزق خالی سسٹیننس کو نہیں کہتے، عقل بھی رزق ہے، صلاحیتیں، ٹیلنٹس بھی رزق ہے، ٹائم بھی رزق ہے، پیسہ بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، اور کھانا پینا اور پیسہ وہ تو ہے ہی رزق. تو جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. کتنا؟ سارا نہیں. اللہ کہتے ہیں مما، اس میں سے تھوڑا. کتنی زکوٰۃ ہے؟ 100 اگر ہے تو 2.5%، دیٹس اٹ. اللہ چاہتا 97.5 مانگ سکتا تھا ہم سے کہ 97.5 مجھ کو دو، 2.5 تم رکھو. یہ بھی اللہ کر سکتا تھا، اللہ نہیں کرتا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ساری زندگی تم قرآن پڑھنے میں لگا. تو مما، جو تم کو ٹائم دیا اس میں سے، رزقناہم، اس میں سے تھوڑا خرچ کر دو. ینفقون، انفاق بھی اسپیشل خرچ ہے. انفاق کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا. اس کو دراصل انفاق کہتے ہیں. تو دلی رابطہ اللہ سے رکھا ہوا ہے نماز کے ذریعے سے. فرائض تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، نوافل کا اہتمام کریں جس حد تک کر سکیں. اور جو کچھ دیا اللہ نے اس میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں. جو صلاحیتیں لگاتے ہیں، جو وقت دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، ٹائم. ہم کہتے ہیں ٹائم از منی. آج کل پیسے کی کوئی کمی نہیں مسلمانوں کے پاس. آج کمی کس چیز کی ہے؟ جس چیز کی کمی ہوتی ہے اس کی ویلیو بہت ہوتی ہے. آج کل ٹائم کی کمی ہے، اور جو ٹائم دے رہے ہیں یہ تو ان ویلیوبل خزانہ اپنے لیے جمع کر رہے ہیں. اللہ ایسا نہیں کہ لے کر بیٹھ جائے، اتنا دے گا. اس لمیٹڈ لائف کے بدلے ان لمیٹڈ اللہ جنت کی زندگی دے گا. تو سودا کتنا اچھا ہے جو کہ کیا جا رہا ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن. وما انزل من قبلک، اور جو کتابیں آپ سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان پر وہ ایمان رکھتے ہیں. تو جو کتابیں پہلے نازل ہوئیں یعنی تورات، زبور، انجیل، ان کو ماننا فرض ہے ہمارے لیے. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ان میں تحریف ہو گئی ہے، ان میں چینجز ہو گئے ہیں، ایڈلٹریٹ ہو گئی ہیں. اس کے باوجود ہم کو ماننا ہی ماننا ہے. تو کیا پتہ چلا اس سے کہ یؤمنون بما انزل الیک، کہ آپ پر اے نبی جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. تو متقی کا علم متعصب نہیں ہوتا، متقی پریجڈسڈ نہیں ہوتا، کھلے دل سے مانتا ہے. نیو ٹیسٹمنٹ، اولڈ ٹیسٹمنٹ دونوں کو مانتا ہے، اور فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن آف کورس اس کو تو مانتا ہی مانتا ہے. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ کیا تھا؟ ایک تو قرآن نازل ہوا، اس کو کہتے ہیں وحی جلی. تو وحی جلی کو تو ہم سبھی مانتے ہیں الحمدللہ کہ یہ قرآن ہے جو وحی کے ذریعے نازل ہوا. دوسری ہے وحی خفی، خفیہ سے، سیکرٹ. وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی وحی آتی تھی جو کہ احادیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کلیئر کہہ سکتا تھا والذین یؤمنون بالقرآن، وہ لوگ جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ختم بات. تو بما انزل الیک کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ قرآن کے علاوہ بھی تو اللہ نے نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت کچھ، اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور جو آپ سے پہلے، کبھی بھی ہم کو یہ نہیں ملے گا کہ آپ کے بعد بھی کوئی اور آئے گا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، پکا یقین ہے ان کو آخرت کے اوپر. یعنی یہ تو دیکھیں انسان کی عقل بھی تقاضا کرتی ہے
کہ بھائی کوئی اور ایک دنیا آنی چاہیے جہاں 100% انصاف ہو. دنیا میں تو نہیں ہے. بچے نہیں کہتے دس از ناٹ فیئر. آف کورس یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے دنیا کے اندر. کوئی تو سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتا ہے اور کوئی بیچارہ بالکل غریب پیدا ہوتا ہے. کسی کا IQ 140 ہوتا ہے, کسی کا 70 ہوتا ہے. تو پھر یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے دنیا کے اندر. نہیں تو پھر آخرت آئے گی, یقیناً آنی چاہیے, بلکہ عقل تقاضا کرتی ہے اس کا تو کہ آخرت آنی چاہیے تاکہ وہاں پر سارے فیصلے انصاف کے ساتھ ہو جائیں. فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم, ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں. یہ ہیں ہدن, یہ ہیں ہدایت پر. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور وہی فلاح پانے والے ہیں. یہ فلاح کا لفظ بھی بہت ہی خوبصورت لفظ ہے. فا لام حا اس کا روٹ ہے. فلاح کہتے ہیں فارمر کو, کسان کو. اچھا, ہر فارمر, ہر کسان کو فلاح نہیں کہتے. حارث بھی لفظ آتا ہے اس کے لیے اور فلاح بھی آتا ہے. فلاح وہ سٹیج ہے جب ایک فارمر یا ایک کسان اپنی کھیتی کاٹ رہا ہوتا ہے, یعنی اپنی محنت کا پھل وصول کر رہا ہوتا ہے. وہ اس کی زندگی کا سب سے خوشی کا دن ہوتا ہے جب وہ کھیتی کاٹتا ہے. ون آف دا ہیپیسٹ ڈیز آف ہز لائف, جب اس کو اپنی محنت کا صلہ مل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو فلاح کے اندر جو کانسیپٹ ہے, نمبر 1 سکسیس کا, نمبر 2 کمپریہنسو سکسیس کا, سکسیس بیونڈ امیجنیشن, اور ایسی کامیابی جو کہ کبھی بھی ناکامی میں نہ تبدیل ہو, ایور لاسٹنگ سکسیس. اور ایک کانسیپٹ اس میں ہے محنت کا, وہ کامیابی جو شدید محنت کے بعد حاصل ہو. ہم کہتے ہیں نا محنت کا پھل. مفلحون یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنی محنت کا پھل ملے گا. اس لیے کسان کتنی محنت کرتا ہے, زمین کھودتا ہے, بیج ڈالتا ہے, ہل چلاتا ہے, پانی دیتا ہے, دن رات محنت کرتا ہے, کھیتی اس کے حواسوں پہ چھائی رہتی ہے, پھر دعا کرتا ہے اللہ بارش ہو جائے, یا جیسا موسم جیسی فصل ہے نہ ہو بارش, اور پھر اس کو محنت کا پھل ملتا ہے بہت مشقت کے بعد. تو فرمایا یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں.